اب طواف کی فضیلت سن لیجئے، فضائل طواف کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 7 چکر طواف کے لگاتا ہے، یعنی ایک طواف کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اسے ایک غلام کی آزادی کا ثواب ملے گا، اور جو قدم بھی اٹھائے گا ہر قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور ایک ترغیب کی روایت میں اس طرح سے ہے، محمد بن منکدر کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور کوئی نامناسب بات نہیں کی، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ نامناسب بات سے کیا مراد ہے؟ آج کے وقت میں کیا ہوتا ہے، طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، کمنٹری بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پہنچا ہوں، ادھر بڑا رش ہے، گرمی بڑی ہے، اور اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طواف کے ثواب کو خراب کرنے کی مانند ہے۔ طواف نماز کی مثال بتایا گیا، اس میں بات چیت کرنا یہ منع ہے، الا کوئی مجبوری ہو، بات چیت کرنا منع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو 70,000 فرشتے گھیرے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں اور یہاں نماز پڑھتے ہیں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اگر ملائکہ کسی سے مصافحہ کیا کرتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنے والے، جہاد کرنے والے، یا والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے، یا پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 اوقات طواف کے لیے بہت ہی بہترین ہیں، اگر ان اوقات میں طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک فجر کے بعد طواف کرنے والا، ایک عصر کے بعد طواف کرنے والا۔ مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فجر کے بعد طواف کرنا اور عصر کی نماز کے بعد طواف کرنا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے اندر بھی طواف کیا ہے، یہ بات بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ طواف کے چکروں میں ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت 500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران، وہ طواف کرنا ہوتا تھا۔ بیت اللہ شریف کے اوپر ہر وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 60 رحمتیں ملتی ہیں طواف کرنے والوں پر، 40 ملتی ہیں وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے والے پر مل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا، بیت اللہ شریف کو دیکھنا یہ عبادت ہے، لیکن دوران طواف بیت اللہ شریف کو دیکھنا یہ منع ہے۔ اکثر آپ دیکھیں، جانے والے دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ طواف نماز کی مانند ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے ایک موقع ملا، قبولیت، پورا مطاف قبولیت دعا کا وقت ہے، انسان خوب کثرت سے دعا مانگے اور ہر طرف سے ہٹ کٹ جائے، کسی بھی چیز کو نہ دیکھے، بیت اللہ شریف کو بھی نہ دیکھے دوران طواف۔ ہاں، ویسے تو بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں فقط دیکھنے والوں پر، لیکن دوران طواف دیکھنا یہ منع کر دیا گیا۔ طواف کرنے کے بعد انسان یہ دعا بھی مانگے، اللہ تیرے گھر کے چکر لگا لی، اب در در کے چکر لگانے سے محفوظ فرما۔ مقام ابراہیم پر انسان کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو قلب منیب عطا فرمایا تھا، اللہ مجھے بھی قلب منیب عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا گھر عطا فرمایا تھا، گھرانہ کہ ہر فرد آپ کا فرما بردار تھا، اولاد بھی، بیوی بھی، سب لوگ، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنا پکا فرما بردار بنا لیجئے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آپ نے انبیاء پیدا فرمائے، اللہ میری اولادوں میں اولیاء عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے آگ سے بچایا تھا، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ تو اس طرح انسان نسبت کے ساتھ دعائیں مانگے، اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان طواف کرنے والے نہ ہوں، اللہ رب العزت فرشتوں کو اور جنات کو بھیج دیتے ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہتے ہیں۔
بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے بارے میں آتا ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کو ایمان، تصدیق اور یقین کے ساتھ دیکھے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کعبہ مبارک کی طرف دیکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بیت اللہ شریف کو فقط دیکھتے ہی رہنا یہ بھی ایمان، شوق سے محبت سے انسان دیکھتا چلا جائے، یہ ایمان کی علامت بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ایمان میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔